السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل کرناٹکا بزم رضائے قدسی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور پلے لسٹ کو ایکسپلور کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارا جو درس چل رہا تھا نماز میں خشوع اور خضوع سے متعلق تھا، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک حکایت حضرت سیدنا حاتم اسد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو میں پورا وضو کرتا ہوں، پھر نماز کی جگہ آ کر بیٹھ جاتا ہوں یہاں تک کہ میرے تمام اعضاء یعنی بدن کے سب حصے پرسکون ہو جاتے ہیں، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور کعبہ معظمہ کو ابروؤں کے سامنے، پلسرات کو قدموں کے نیچے، جنت کو سیدھے ہاتھ کی طرف اور جہنم کو الٹے ہاتھ کی طرف، ملک الموت علیہ السلام کو اپنے پیچھے خیال کرتا ہوں اور اس نماز کو اپنی آخری نماز تصور کرتا ہوں، پھر امید و خوف کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ حقیقتاً تکبیر تحریمہ کہتا ہوں، قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہوں، رکوع تواضع یعنی عاجزی کے ساتھ اور سجدہ خشوع کے ساتھ کرتا ہوں، بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھتا ہوں، دایاں پاؤں کھڑا کرتا ہوں، خوب اخلاص سے کام لینے کے باوجود یہی خوف رکھتا ہوں کہ نہ جانے میری نماز قبول ہوگی یا نہیں۔ حضرت سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کھڑے ہو کر لوگوں سے یہ ارشاد فرما رہے تھے، جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے پھر ظاہر و باطن کی یکسوئی کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے حصے کے بارے میں فرماتے ہیں، یعنی جنت واجب ہو جاتی ہے، فرماتے ہیں رب کریم کے فضل و کرم سے اس طرح کے دنیا میں اسے نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، مرتے وقت ایمان پر قائم رہتا ہے، قبر و حشر میں آسانی سے پاس ہوتا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ صرف وضو کر لینے اور تحیۃ الوضو کے 2 نفل پڑھ لینے سے جنتی ہو گئے اور اب کسی عمل کی ضرورت نہ رہی، بلکہ اس قسم کی احادیث مبارکہ کا یہی مطلب ہوتا ہے جو ابھی بیان ہوا۔ امیر المومنین سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جس مسلمان پر فرض نماز کا وقت آئے اور وہ اچھی طرح وضو کر کے خشوع کے ساتھ نماز پڑھے اور درست طریقے سے رکوع کرے تو وہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، جب تک کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اور یہ یعنی گناہوں کی معافی کا سلسلہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے، کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں۔ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، رکوع سے مراد نماز کے تمام ارکان ہیں، یعنی وہ نماز کے تمام ارکان اچھی طرح اور خشوع کے ساتھ ادا کرے، اور تمام ارکان اچھی طرح ادا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر رکن پورے طریقے پر سنتوں وغیرہ کا لحاظ کرتے ہوئے ادا کیا جائے۔ مزید فرماتے ہیں نماز صغیرہ یعنی چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ ہوگی، کبیرہ یعنی بڑے گناہوں کے لیے نہیں، کیونکہ کبیرہ گناہ نماز سے معاف نہیں ہوتے،
کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ اور اس کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ اور یہ مطلب نہیں ہے کہ چھوٹے گناہ صرف اس وقت معاف ہوں گے جب بڑے گناہ نہیں ہوں گے، بلکہ بڑے گناہوں کی موجودگی میں بھی چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ یعنی گناہوں کی معافی کا سلسلہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے، یعنی اگر روزانہ بھی اس سے معاذ اللہ صغیرہ گناہوں کا صدور ہوتا رہے اور وہ فرائض پورے طور پر ادا کرے تو ہر فرض اپنے سے پہلے کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توفیق توبہ نصیب فرمائے اور ہمیں استقامت فی الدین، تسلط فی الدین کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آج ہم نے 2-3 چیزیں اس کے اندر سنی۔ نمبر 1 پر حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نماز کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ میں وضو پورا کرتا ہوں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا وضو میں فرض ہیں، سنتیں ہیں، مکروہات ہیں، یعنی 4 فرض، 16 سنتیں اور 21 مکروہات۔ کتنے ہو گئے؟ 41 باتوں کا ملحوظ رکھتے ہوئے، 41 باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کامل رعایت کے ساتھ ان کی وضو کرے گا تو یہ جو ہے پورا وضو ہوا اس کا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں آ کر نماز کی جگہ اطمینان سے بیٹھ جاتا ہوں۔ جب بیٹھتا ہوں میری طبیعت بالکل سکون کے ساتھ ہو جاتی ہے، سکینہ نازل ہو جاتا ہے، یعنی سکون حاصل ہونے لگتا ہے۔ تب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور کامل توجہ کے ساتھ ہر رکن کی ادائیگی کرتا ہوں، یعنی جتنے ارکان نماز کے ہیں ہر رکن کو کما حقہ جو ہے ادا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ جیسے قیام ہے، قیام کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہونا۔ اب یہاں بعض حضرات بڑی اہم غلطی کر جاتے ہیں جو صرف توجہ کی ضرورت ہے۔ وہیں سے آتے آتے قیام فرض ہے، حالت قیام میں تکبیر تحریمہ کہنا ہے، اور یہ آتے آتے وہیں جیسے امام اگر رکوع میں جا رہا ہوتا ہے یا امام کو رکوع میں پاتے ہیں تو وہیں سے آتے ہیں، آتے ہی جھکتے ہوئے اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں۔ اگر انہوں نے قیام نہیں کیا اور جھک کر اللہ اکبر کہہ دیا تو نماز ہی شروع نہیں ہوگی ان کی۔ سمجھ میں آنے بات؟ تو چھوٹی غلطیاں ہیں، تو اطمینان کے ساتھ میں کھڑے رہو، اللہ اکبر کہہ کر قیام کرو اور پھر رکوع میں جاؤ۔ اگر تمہارے اس کہنے سے امام رکوع سے پلٹ جاتا ہے تو اسے پلٹ جانے دو، اسے پلٹ جانے دو۔ حالت سجدہ میں ہوگا تو حالت سجدہ پالو، لیکن وہ رکعت تمہاری مانی نہیں جائے گی۔ سمجھ میں آنی بات؟ کیونکہ اگر رکوع مل جاتا تو رکعت شامل ہو جاتی، رکوع ملا نہیں، لیکن حکم یہ ہے کہ امام کو جس حالت میں پاؤ اسی حالت میں امام کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اس انتظار میں نہ ٹھہرے رہو کہ یہ سجدے سے سر اٹھائیں گے، قیام کو آئیں گے یا قاعدے میں بیٹھیں گے، تب پتہ چلے گا کہ یہ کہاں ہے۔ تو جس حال میں امام کو پاؤ اسی حال میں اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ، یہ حکم ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ چیز جو ہے ہر رکن کو اس کی جگہ۔ اب رکوع بھی پورا کرتے تھے، اطمینان کے ساتھ میں رکوع کرتے، پھر رکوع سے سیدھے کھڑے ہوتے تو ہر عضو اپنی جگہ، ہر ہڈی اپنی جگہ پہنچ جاتی، پھر اطمینان سے سجدہ کرتے، پھر جاتے سجدے میں، پھر اطمینان سے بیٹھتے قاعدے میں، پھر سجدے میں جاتے، پھر قاعدے میں بیٹھتے، پھر اس طرح سے ہر رکن اس کا جو ہے اس کے وقت پر ادا کرتے۔ اور کہتے ہیں جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو کعبہ معظمہ کو ابروؤں کے سامنے پڑھتا ہوں، تصور کرتا ہوں کہ کعبہ مکرمہ جو ہے، کعبہ معظمہ بالکل میرے سامنے، کعبۃ اللہ میرے سامنے ہے۔ کہتے ہیں پلسرات کو قدموں کے نیچے تصور کرتا ہوں، یعنی وہ راستہ ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، جس پر سے گزر ہوگا۔ تو کہتے ہیں پلسرات کو قدموں کے نیچے، اور جنت کو سیدھی جانب تصور کرتا ہوں اور جہنم کو بائیں جانب، اور ملک الموت کو یعنی موت کے فرشتے کو پیچھے پاتا ہوں۔
کہتے ہیں اپنے خیال کرتا ہوں اور اسی نماز کو اپنی آخری نماز تصور کرتا ہوں. میں جو یہ نماز پڑھ رہا ہوں یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، یہ سمجھ کر کے میں نماز پڑھتا ہوں. کہتے ہیں پھر امید و خوف کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ حقیقتاً تکبیر تحریمہ کہتا ہوں. قرآن کریم کو پورا جو ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہوں، یعنی ایک ایک حرف صاف واضح طور پر اس کے مخرج کی ادائیگی کے ساتھ، جس کے لیے قرآن میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اس طرح سے پڑھتا ہوں. کہتے ہیں رکوع تواضع کے ساتھ، سجدہ خشوع کے ساتھ کرتا ہوں، پھر بائیں پاؤں پر بچھا کر بیٹھتا ہوں، دایاں پاؤں کھڑا کرتا ہوں، خوب اخلاص سے کام لینے کے باوجود بھی پھر میں یہی سوچتا ہوں کہ نہیں معلوم کہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں. یہاں ایک حدیث بات مجھے یاد آئی، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہاں اس کا ذکر کر دوں. ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں اور آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ میں چاروں خلفائے راشدین بھی موجود ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی ہے جو موت کو اپنے سے زیادہ قریب جانتا ہو؟ کتنا قریب جانتے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں ابوبکر تم بتاؤ کہ موت کو تم اپنے سے کتنا قریب جانتے ہو؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں تو ظہر کی امید نہیں رکھتا. حضرت فاروق اعظم سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ظہر ادا کرتا ہوں تو عصر کی امید نہیں رکھتا. اور حضرت عثمان ذی النورین سے پوچھتے ہیں کہ اے عثمان تم بتاؤ، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نماز عصر پڑھتا ہوں تو مغرب کی امید نہیں رکھتا. مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم فرماتے ہیں اے علی تم بتاؤ، تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں مغرب پڑھتا ہوں عشاء کی امید نہیں رکھتا. صحابہ کرام سے اسی طرح پوچھتے رہے. آخر میں سرکار نے ارشاد فرمایا کیا ہے تم میں کوئی جو محمد مصطفیٰ سے یہ پوچھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ وہ موت کو اپنے سے کتنا قریب جانتے ہیں؟ کس کی مجال ہوگی، کس کی جرأت ہوگی کہ بارگاہ رسالت میں اس طرح کا کوئی سوال کرے؟ تو سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں سنو سنو اے میرے امتیوں سنو، میں دہنا سلام پھیرتا ہوں تو بائیں سلام کی امید نہیں رکھتا. میں حالت نماز میں دہنا سلام پھیرتا ہوں تو بائیں سلام کی امید نہیں رکھتا. میں اپنے کو موت سے اتنا قریب جانتا ہوں. وہ ملک الموت جو کسی کے یہاں اجازت طلب کر کے نہیں آتا، لیکن یہ وہ بارگاہ تھی جب اس بارگاہ میں حاضر ہوئے ملک الموت تو دروازے کے باہر کھڑے ہوئے تھے. حضرت جبریل امین سدرا کے مکین نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام اسرائیل ملک الموت باہر منتظر ہے، حاضری کے لیے اجازت چاہتے ہیں آپ کی بارگاہ، آپ کی بارگاہ میں جو ہے حاضر ہونا چاہتے ہیں. تو سرکار فرماتے ہیں ان سے کہو کہ اندر آ جائیں. یہ وہ ملک الموت جو کسی کا منتظر نہیں ہوتا، یہ وہ بارگاہ رسالت ہے جہاں اسے انتظار کرنا پڑتا. تو اس کے لیے آقا فرماتے ہیں کہ میں موت کو اپنے سے اتنا قریب جانتا ہوں کہ داہنا سلام پھیرتا ہوں تو بائیں سلام کی میں امید نہیں رکھتا کہ میں بائیں سلام بھی پھیر دوں. تو یہ امت مصطفیٰ کی تعلیم کے لیے تھا. آج ہم دنیا کے جھمیلوں میں پڑھ کر کیسی کیسی آرزویں، کیسی کیسی تمنائیں، کیسی کیسی خواہشات جائز ناجائز سب دلوں میں لیے بیٹھے رہتے ہیں. ہمیں اس ذرا سا احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا آنے والا مال حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ حرام طریقے سے آ رہا ہے. ہم جو محنت مزدوری کر کے دن بھر مشقت اٹھا کر کے صبح سے شام تک دکان پر بیٹھ کر کے ہم اپنی پاکیزہ کمائی کو ایک جھٹکے کے اندر صرف تھوڑی سی لالچ، تھوڑے سے حرص کے لیے ہم ایک جھٹکے میں سب پوری کمائی حرام کر دیتے. سرکے میں اگر پیشاب کا ایک قطرہ مل جائے تو یہ بتاؤ وہ پاک رہے گا؟ تو سب کا سب برباد، سب کا سب ختم.
ہم کھیت جوتتے ہیں، اللہ نے اتنی بڑی زمین دی ہے بیگوں ایکڑوں کے حساب سے، لیکن دوسرے کی مینڈ ضرور جوت لیتے، یعنی اس کی مینڈ کو جوتنا اپنی پاکیزہ محنت کو حرام کر دینا، داغدار کر دینا۔ تو اب جو مینڈ تم نے جوتی دوسرے کی، اس میں جو دانے اگ کر کے آئے اور تم نے اپنے پاک مال میں ملا لیا، تو اب یہ بتاؤ وہ دانے اس مال سے کیسے جدا کرو گے؟ کون سا آلہ لاؤ گے، کون سی مشین لاؤ گے جس مشین سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مینڈ جتی ہوئی جو دوسرے کی تھی اس کے دانے ہیں اس کے؟ انسان طمع و لالچ میں بالکل بے بہرا ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے۔ مکان بنا رہا ہے، برابر والے کی گز دو گز زمین تابع دے رہا ہے۔ اللہ نے تجھے رہنے کے لیے جگہ دی، کھانے کے لیے جو ہے رزق دیا، پہننے کے لیے کپڑا دیا، سب کچھ دیا، عزت و عظمت تجھے دی، لیکن تو برابر والے پڑوسی کی 2 گز زمین داغ کر کے تو نے اپنی یہ پوری عمارت کو اپنے لیے لعنت کا توق بنا کر اپنے گلے میں ڈالے لیا۔ جب تک وہ عمارت قائم رہے گی وہ غصب کی زمین پر قائم رہے گی، اور اس کا وبال، اس کا گناہ ہمارے سر پر ہمیشہ رہے گا۔ ایسا کرنے والوں پر ہم ذرا سے سوچتے نہیں، کاش کہ ہم اپنی سوچوں کو بدل دیں، صحیح طریقے سے اس کا استعمال کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالی ارے جو یہ دینے پر قادر ہے، ہمیں اس سے زیادہ بھی تو دینے پر وہی قادر ہے، اس سے زیادہ بھی تو وہی دیتا ہے ہمیں، اس کے علاوہ کون ہے جو ہمیں دینے والا ہے؟ کون سا ایسا در ہے جس در کو ہم پکڑ کر کے بیٹھ جائیں اللہ کے در کے سوا؟ کوئی در نہیں ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ ہمیں ہر حال میں اپنے رب کی رضا کو ہم پیش نظر رکھنا چاہیے۔ نماز جب ہم پڑھیں، عبادت جب ہم کریں تو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں، تب ہماری یہ نماز ہوگی، ورنہ ایسی نمازیں اٹھا کر منہ پہ مار دی جائیں گی۔ اللہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں، ہمارے عبادت کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا، ہمارے صدقات و خیرات و حسنات کا محتاج نہیں ہے، وہ تو صرف ہمارے دلوں پر نظر فرماتا ہے کہ ہم کس نیت و ارادے کے ساتھ وہاں حاضر ہیں۔ ابھی آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ حالت نماز میں، سجدے میں اگر پیشانی پر کچھ لگ جائے گرد و غبار تو اسے لے کر کے باہر نہ جایا جائے، اس نیت سے کہ لوگ مجھے کہیں پیشانی پر دھول دیکھ کر کہ یہ مسجد سے آ رہا ہے نمازی ہے، اس کے اندر ریاکاری ہو جائے گی، اور ریاکاری حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں ذرا سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو کس طرح سے ہم نظر انداز کر رہے ہیں، کس طرح سے ہم جو ہے دین سے دوری کی وجہ سے اپنی اچھی عبادتوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے برباد کر لے رہے ہیں۔ اول تو ہمارے پاس کوئی نیکی ہے نہیں، اور اگر ہم نے کوئی نیکی کر بھی لی تو اسے چھپا نہیں سکتے ہیں، اسے جتانے کی کوشش کرتے۔ اگر ہم نے کسی کو کچھ دے دیا خاموشی کے ساتھ تو بیچ چوراہے پہ کھڑے ہو کے 4 لوگوں کے سامنے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، کچھ کر لیا اس کے تعلق سے، ہوا کچھ کام اس میں؟ تو اب دوسرا جو سن رہا ہے وہ شک میں پڑ جاتا ہے کہ بھائی کون سا کام ایسا ہو گیا جو وہ کس کام کے بارے میں ہو رہا ہے، تو اب وہ ٹوہ میں پڑ جاتا ہے، وہ جستجو میں پڑ جاتا ہے، پیچھے پڑ جاتا ہے کہ ان دونوں کا کیا معاملہ چل رہا ہے۔ تب جب اسے پتہ چلتا ہے تو وہ اسے جتانے لگتا ہے، اچھا انہوں نے تمہاری مدد کی ہے۔ یہ ہمارے رامپور میں ایک شخص تھا، ایسا انتقال ہو گیا، کہتا تھا کہ کسی سے کہی تو مت کہ میں نے کیا کیا تیرے ساتھ، لیکن جب اگر وہ کسی کو کچھ دینا چاہتا تھا تو دکان پہ لے کے خود جاتا تھا
اور سارا سامان دلا کر کے پیسے اپنے پاس، ہاں بھائی لے میں دے رہا ہوں اس کے پیسے، اس سے مت لے پیسے. کیا طریقہ کار ہے؟ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ کون سا والا عمل ہے؟ یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ دکھاوا نہیں ہے، یہ تصنع اور بناوٹ نہیں ہے کہ یہ عمل ہمارے قابل قبول ہو کے بارگاہ رب العزت میں. تو لہذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ریاکاری، دکھاوے سے ہمیں ہر حال میں بچنا چاہیے، اور ہمارے اندر خشوع اور خضوع پیدا کیا جائے، اور رب کی خالص ایسی عبادت کرے کہ جیسے حضرت حاتم اسم نے رحمت اللہ تعالی علیہ نے کی کہ پیش نظر کعبۃ اللہ رہا، داہنی جانب جنت رہی، بائیں جانب دوزخ کا تصور کیا، اور قدموں کے نیچے پل صراط کا تصور کیا، اور پیچھے ملک الموت کا، کہ نہیں معلوم کہ میں اگلا رکوع کروں گا کہ نہیں کروں گا، میں اگلا سجدہ کروں گا کہ نہیں کروں گا، میں اس نماز کا سلام پھیروں گا کہ نہیں پھیروں گا. اور ہمیشہ ایک دعا کرنا چاہیے، یا الہ العالمین، جب میں خالص کامل توجہ کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، میری روح اس وقت قفس عنصری سے پرواز کر جائے، میری دنیا اور معافیہ دونوں کے دونوں بہتر ہو جائے، دنیا اور عقبہ دونوں کے دونوں میرے جو ہے تیری رضا سے معمور ہو جائے، تیری رضا حاصل ہو جائے اس کے اندر. تو ہمیں ایسی زندگی دے جس زندگی کا لمحہ لمحہ تیری اطاعت و فرما برداری میں گزرے، اور ایسی موت دے جس موت سے تو راضی ہو جائے، جس موت سے تیرا وصل حاصل ہو جائے، تیرا قرب حاصل ہو جائے، تیری رضا ہمیں حاصل ہو جائے. ہمیں ایسی موت عطا کر، کل قیامت کے دن شرمندگی اور رسوائی و ذلت سے ہماری حفاظت فرما. ہمیشہ ایسی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے بندوں پر بہت مشفق و مہربان ہے، کرم فرمانے والا ہے، اپنے بندوں کی ضرور سنتا ہے. اگر وہ نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ گڑ گڑاؤ، جس طرح سے بچہ اپنی ماں سے، اپنے باپ سے جھگڑ کر کے اپنے حق کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ماں اور باپ اس بچے کے پیار میں اس کے حق کو دیتے ہیں، ایسے ہی تم اپنے رب سے بغیر کسی تمثیل کے لڑو جھگڑو. یعنی جھگڑنے کا مطلب، لڑنے کا مطلب یہ ہے عجز و انکساری کے ساتھ میں کہو کہ یا اللہ، کیا میں تیرا بندہ نہیں؟ کیا میں تیرا فرما بردار نہیں؟ کیا میں تیری رحمت کا مستحق نہیں؟ کیا میں تیرے عفو و کرم کا مستحق نہیں؟ اگر تیرے علاوہ کوئی در ہو تو مجھے بتا، میں اس در پر چلا جاؤں. کیا تیری غیرت کو یہ گوارا ہوگا کہ تیرا بندہ کسی اور کے در پر جائے؟ نہیں ہوگا. یقیناً رب کی غیرت گوارا نہ کرے گی کہ اس کا بندہ کسی بت پرستوں کے پاس چلا جائے، بتوں کی پوجا کرنے لگے جا کر، غیر اللہ کے دروازوں کے ٹھوکریں کھانے لگے جا کر کے. رب یہی چاہتا ہے کہ اس کے بندے اسی کی طرف پلٹ کر کے آئیں. گناہگار صحیح، خطا کار صحیح، مجرم و ناکارہ صحیح ہے، وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا. کتنے ہی گناہ کر لو، اس در کے علاوہ کوئی دوسرا در نہیں ہے جہاں سے بخشش و مغفرت کی کوئی امید ہو. ہے تو یہ ایک ہی در ہے، اور اس در میں تبھی ملے گا جب وہ محبت رسول کے ساتھ آئے گا، عظمت رسول کے ساتھ آئے گا، تقدس رسول کے ساتھ آئے گا، بارگاہ رسالت کا باادب بن کر کے آئے گا، بے ادب و گستاخ بن کے آئے گا تو ایسی ران درگاہ ہو جائے گا جیسے کہ شیطان نے لعین اور مردود کو جو ہے ران درگاہ کر دیا. اس نے ایک سجدہ ہی تو نہیں کیا تھا حضرت آدم کو، نبی کی تعظیم تھی نا، وہ تعظیم نبی نہ کرنے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گئے. تو اس لیے عظمت رسول کا خیال ہر حال میں دل میں رکھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب کے حضور دعا مانگو، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. اور نماز جب پڑھو خشوع کے ساتھ پڑھو، خضوع کے ساتھ پڑھو، ریاکاری، بناوٹ، تصنع، ان سب کو دور کر دو اپنے ذہن. کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا ہے اس کی پرواہ مت کرو، یہ دیکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. آقا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نماز تم ایسے پڑھو جیسے کہ تم اپنے رب کی زیارت کر رہے ہو، تم اپنے رب کا دیدار کر رہے ہو، تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. اگر تمہارے اندر یہ قوت و طاقت نہ ہو
تو تم کم از کم اتنا خیال ضرور کرو کہ تمہارا رب تمہاری ہر نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے، تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھ رہا ہے۔ تو لہذا جب یہ تصور ہو جائے گا تو نماز بھی انشاءاللہ کامل طور پر ادا ہوگی۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وضو کامل ہونا چاہیے، اطمینان کے ساتھ آؤ، سکون کے ساتھ آؤ، اول وقت مسجد تشریف لاؤ اور اطمینان سے بیٹھو، پھر اس کے بعد میں نماز شروع کرو۔ نماز جب شروع کرو تو کامل توجہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سب کو اور جملہ اہل ایمان کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ابھی نماز سے متعلق یہ بحثیں ابھی آگے اور ہیں، کیسی کیسی ہیں، انشاءاللہ جیسے جیسے درس ہوتا رہے گا آپ حضرات سنتے رہیں گے۔ مولا کریم ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا